السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملتی بھائی اور پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، آیت نمبر 116 سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورت کا 7واں رکوع ہے اور پارے کا 16واں رکوع ہے۔ اوپر کی آیتوں میں تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد کیا تھا، یعنی ہم نے ان کو حکم دیا تھا۔ یہاں لفظ عہدنا امرنا کے معنی میں لیا ہے شارحین نے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور آدم سے ہم نے عہد کیا تھا، یعنی آدم کو ہم نے حکم دیا تھا۔ فَنَسِيَ، وہ بھول گئے۔ درمیان میں یہ ہے من قبل، یعنی بہت سال پہلے، ساری کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے وہ بھول گئے۔ فنسیہ ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، پختگی نہیں پایا، ثابت قدمی نہیں پایا۔ لفظ نسیان اور لفظ عزم، یہ دو چیزیں خاص طور سے گفتگو کا موضوع ہے۔ یہ تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے، سورہ اعراف میں آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، اور آگے ابھی سورہ صاد میں آئے گا۔ پورا واقعہ مختلف زاویے سے، جہاں جو حصہ مناسب ہوا وہاں نقل کیا گیا ہے۔ یہاں کس دن میں لایا گیا ہے؟ اوپر کہا گیا تھا کہ ربی زدنی علما کہو، یعنی اپنے علم میں اضافے کے لیے اپنے رب سے درخواست کیا کرو، کیونکہ علم کے لیے آفت نسیان ہے۔ اگر بھول گیا، بھول جانا اور علم دونوں چیزیں ضد ہیں۔ علم کے معنی جاننا اور نسیان کے معنی بھول جانا، جانا ہوا بھی بھول جانا۔ اس کی مثال دی ہے، دیکھو آدم کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل چکھنا بھی نہیں، مگر بھول گئے، نسیان طاری ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے باہر آ گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نسیان کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، عزم کے معنی کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا۔ ہم نے ان میں پختگی ثابت قدمی نہیں پایا۔ اس کا دو مفہوم ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں اللہ کا حکم بجا لانے میں پختگی نہیں پایا، نسیان کی وجہ سے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے جو رب کا حکم ٹالا
یہ نسیان کی بنا پر ٹالا، عزم و ارادے کے ساتھ حکم ٹالنا مقصود نہیں تھا۔ یہ پوری تفصیلی بحث چونکہ آ چکی ہے کئی مقام پر، یہاں پر اللہ نے بطور مثال کے اس کو پیش کیا ہے کہ دیکھو علم اگر فراموش کر دو گے تو ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ مثال دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور تحقیق کہ ہم نے حکم دیا تھا آدم کو، من قبل، بہت پہلے، وَنَسِيَ، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں پختگی نہیں پایا، اس حکم کے اہتمام میں ان میں پختگی نہیں پایا۔ نسیہ نسیان سے بنا ہے، نسیان کے معنی آتے ہیں بھول چوک، غفلت، اور یہ انسان میں اللہ نے رکھا ہے۔ انسان میں نسیان ہے، کوئی انسان نسیان سے پاک نہیں ہے، آدم سے شروع ہوا نسیان، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا خاصہ ہے۔ نسیان سے پاک کون ہے؟ اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو نہ بھولنا، نسیان سے پاک ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی بندہ نسیان سے پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ نسیان انسان کی خاصیت ہے، فطرت ہے۔ ہاں کمی ذاتی ہو سکتی ہے، کسی کا نسیان کم، کسی کا نسیان زیادہ۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ذوالیدین تھے، ان کا واقعہ سنایا تھا، تازہ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا واقعہ ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے اس سے۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ عنہ، چونکہ لمبے قد کے تھے تو ہاتھ بھی لمبا تھا، تو ان کو نام پڑ گیا ذوالیدین۔ انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، لفظ نسیتا چلایا ہوں میں یہاں سنانے کے لیے قصہ ہی، قصہ مقصد نہیں ہے، دلیل پکڑنا مقصد ہے۔ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے یا آپ کو نسیان ہو گیا ہے اے اللہ کے رسول؟ یعنی دونوں امکان ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں کم کر دی گئی ہوں، حکم آ گیا ہو، وہی ہے۔ تو پہلا وہ احتمال بیان کرتے ہیں کہ نماز میں تقصیر ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، قصر ہوا ہے، ام نسیتا، یا آپ بھول گئے۔ آپ نے کہا لم تقصر ولم انسا، نہ نمازوں میں کمی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ یہ کہہ کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر دل میں آپ کے خیال آیا کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں، ان کا بولنا نبی کی محفل میں، بھری محفل میں، کچھ تو وجہ ہوگی۔ تو آپ نے سامعین سے مخاطب ہو کے پوچھا اہٰذا، کیا ایسا ہی ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں؟ تمام لوگوں نے تصدیق کیا کہ ہاں، آپ نے ظہر کی نماز بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھ دیا ہے، یا بجائے 4 کے 3 رکعت پڑھ دیا ہے۔ اس موقع پر نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا۔ آپ نے فوراً لوگوں کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا چہرہ قبلے کی طرف متوجہ کیا اور بقیہ 1 رکعت کو پوری کیا، سجدہ سہو کیا، سلام پھیر دیا اور فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی نسیان سے پاک نہیں ہوں، بھول چوک مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، جب کبھی ایسا موقع آئے تو تم سبحان اللہ کہا کرو، اگر نماز میں زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ اکبر کہو، کمی ہو رہی ہے تو سبحان اللہ کہو۔ عورتیں ہیں تو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر یوں کریں گی، بولیں گی نہیں وہ۔ مجھے یہاں اس واقعے کو لانے کا مقصد تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ نسیان آدم سے شروع ہوا ہے، سید الانبیاء نے اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہے، ہما شما کی کیا حیثیت ہے۔ البتہ اس کو کم کرنے کے لیے رب زدنی علما کا ورد سکھایا رب کریم نے۔ نسیان میں کمی تو ہو سکتی ہے،
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں یہ، شاگرد در شاگرد چلا آ رہا ہے سلسلہ. انہوں نے وصیت کی، دیکھو علم اللہ کا نور ہے، اور نور اللہ کا گناہ گاروں کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کا نور حاصل کرنا ہے تو گناہ کو چھوڑ دو، کیونکہ گناہ سے، معصیت سے تاریکی آتی ہے اور علم روشنی ہے. تاریکی نور دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ ان کی وصیت میں آتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا ہے تو گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، کیونکہ گناہ ظلمت ہیں، تاریکی ہیں، اور علم روشنی ہے. روشنی آئے گی تاریکی جائے گی، تاریکی آئے گی روشنی جائے گی، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ چند نمونے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نسیان سے بچنا کوئی آسان کام نہیں. اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ حضرت آدم میں نسیان تھا، وہ بھول گئے، اور اسی واسطے کہا گیا ہے جب نسیان اور بھول چوک معاف ہے. خود سید الانبیاء کا ارشاد ہے، رفیع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا نسیان معاف کر دیا. روزہ رکھا ہوا ہے، بھول کے کھانا کھا لیا، کھانا کھا لینے کے باوجود روزہ برقرار، کیونکہ بھول چوک معاف ہے، بھول چوک معاف ہے. تو میری امت سے نسیان کو، خطا کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو آدم کا یہ واقعہ اس دنیا کا نہیں ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے کا ہے، لہذا وہ تو نبوت کے ظہور سے پہلے کا واقعہ ہے. اور بعض علماء سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ جو واقعہ انبیاء سے نبوت کے دعوے سے پہلے ہو اس سے عصمت نبوت میں فرق نہیں پڑتا. دوسرا کہا گیا ہے کہ یہ تو ہے حقیقت نسیان، اور نسیان سے پوری امت کے لیے معاف کر دیا گیا ہے. نسیان سے جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوا. ہاں اگر وہ پختگی کے ساتھ اللہ کا حکم بجا لانے کی ہمت، ارادہ، پختگی ہوتی تو یہ بھول چوک کی نوبت نہ آتی. اب پختگی کیوں نہیں آئی؟ جبکہ معلوم تھا کہ یہ شیطان ہے اور شیطان دشمن ہے، حسد اس کو ہو چکا ہے. اس کا پورا تفصیلی بیان سوال جواب کی شکل میں سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. ایک بار اس کو آپ دوبارہ پھر سن لیں. لفظوں کے دیکھیے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا ان کے لیے عزم، یعنی اس حکم کے اہتمام میں ان میں پختگی نہیں پایا. یہ تو اجمالاً تھا. اب اس واقعے کو تفصیلاً اللہ خود بیان کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. یہ مت سمجھو کہ آدم کو معبود بنا دیا اللہ نے. کسی کو سجدہ کرنے کا مطلب معبود نہیں، یہ سجدہ آدم کو اللہ کے حکم سے، تو اللہ کا حکم بجا لاؤ. آدم کو بحیثیت قبلہ کے مانو، جیسے آج بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہو. قبلہ کو اہل نما، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. تو قبلہ نہیں ہے، قبلہ نما ہے. حکم تو اللہ کا پورا کرنا ہے، تو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فسجدوا، پس سب نے سجدہ کر لیا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سوال یہاں ہوتا ہے، اور یہ سوال جواب آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، میں صرف یاد کرتا ہوں کہ جب حکم فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا تو ابلیس کا انکار کیا مانا؟ ابلیس کو تو حکم تھا ہی نہیں سجدہ کرو، یہاں تو خود حکم ہے، ہم نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا. لیکن اس وقت فرشتوں میں یہ رہا کرتا تھا. یہ ابلیس کی رہائش گاہ اوپر جنت میں تھی اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا سہتا تھا. تو جو حکم فرشتوں کو ہوتا تھا اس حکم کا مصداق یہ خود بخود بنتا تھا. اس لیے کہا گیا کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، یعنی فرشتوں کی جھرمٹ کو. ان میں یہ بھی تھا، مخاطب بنا، سب نے سجدہ کر لیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب انکار کی وجہ آ چکی ہے پیچھے کہ آدم کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے،
اور مجھ کو پیدا کیا آگ سے، آگ میں بلندی ہے، اگر آپ گڑھے میں جلائیں گے تو اوپر جائے گی، اور مٹی میں پستی ہے، اچھالیں گے تو نیچے آئے گی، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، سجدہ وہ مجھے کرے، میں سجدہ انہیں کیسے کروں؟ یہ انا خیر منہ کا جو نعرہ تھا کس کے سامنے؟ جس نے ان کو پیدا کیا۔ کیا پیدا کرنے والا جانتا نہیں کہ بہتر ان میں ہے کون؟ وہ تو خوب جانتا ہے کہ اس میں بہتر کون ہے، کون مسجد بنے اور کون ساجد بنے، یہ تو اللہ کو خوب معلوم تھا، لیکن اس نے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے انکار کیا۔ یہ ہے ابا، بعض آیتوں میں ہے استکبرا، اور بعض آیتوں میں ہے ففسق عن امر ربہ، سورہ کہف میں آیا ہے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کیا، اور دوسری آیتوں میں ہے استکبرا، تکبر کیا، اور بعد میں ہے وکان من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے یہ۔ بعض نے کہا ہو گیا کافروں میں سے، اب تک نہیں تھا اب ہو گیا، یعنی اب تک اندرونی تھا اب اس کا اظہار ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ نے اس کو مردود کر دیا، نکال دیا۔ سورہ اعراف میں تفصیل آ چکی ہے، اخرج، نکال دیا اللہ نے، اور کہا دیا فإنک رجیم، تو مرجوم ہے، تو مردود ہے۔ اس نے چیلنج بھی کیا کہ جس آدم کی خاطر میں مردود ہوا، میں اس کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جو میرے بندے ہیں نہیں، میری بندگی کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تیرے ساتھ جانا چاہتے تو مجھے کیا اعتراض، جانے دو، میں تو بھر دوں گا جہنم کو، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تیرے فالوورز کے ساتھ تجھ کو جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ کلام اللہ کے مختلف مقامات کی آیتوں کا تجزیہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر شیطان کو، ابلیس کو جہنم سے باہر کر دیا، اور آدم سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور تمہاری بیوی حوا ان کا بھی دشمن ہے، اور یہ جو درخت ہے اس کا پھل کھانے سے تم کو منع کیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں کہہ دی گئی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کو دیکھو، فَقُلْنَا يَا آدم، پس ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، بے شک یہ دشمن ہے تیرے لیے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کے لیے، دونوں کا دشمن ہے، کیونکہ اس کو دونوں سے حسد ہو گیا۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، بس یہ تم دونوں کو نہ نکلوا دے، من الجنتی، جنت سے، فتشقا کا دو ترجمہ کیا ہے شارحین نے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں تشقا شقاوت سے بنا، اور شقاوت کے ایک معنی آتے ہیں بدبختی میں پڑ جانا، قرآن نے استعمال کیا ہے۔ جہنمیوں سے خطاب کیا ہے کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، ہمارے پروردگار ہم پر شقوت، بدبختی غالب آ گئی۔ تو شقوت کے معنی بدبختی کے آتے ہیں، اور فتشقا اسی سے بنا ہے۔ لیکن شقاوت اور بدبختی کی دو قسمیں ہیں، ایک شقاوت بدبختی آخرت کی ہے، اور ایک شقاوت بدبختی دنیا کی ہے۔ دنیا کی شقاوت و بدبختی سے مراد مشقت کا جھیلنا ہے، زندگی کا تلخ ہونا ہے، اسباب معیشت کا چھن جانا ہے، پریشان حال ہونا ہے۔ حضرت آدم چونکہ نبی ہیں، نبی ہونے والے ہیں، ان سے آخرت کی شقاوت مراد نہیں لی جا سکتی، وہ تو معصوم ہے۔ لہذا یہاں فتشقا سے مراد دنیا کی مشقت مراد دی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جنت سے آپ کو نکلوا دے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں، کلفت میں پڑ جائیں۔ کس کلفت میں پڑ جائیں؟ اللہ نے خود 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان، مگر روٹی کے ساتھ ایک چیز اور ہے جس کو ہم نے جوڑتے ہیں۔ روٹی تو کھانے کی چیز ہے،
اور کھانے میں صدقہ لگا تو پینے کی چیز ہونا چاہیے. تو کھانا پینا ایک چیز ہوگا، کھانا ایک، پینا دو، اس کے بعد لباس اور سکنا رہنے کی جگہ، یہ چار چیزیں ہیں. دنیا میں جائیں گے تو یہ چاروں مشقتیں پڑ جائیں گی، اور جنت میں رہیں گے تو ان چاروں مشقتوں سے آپ خالی ہیں. جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر نہ کر کے ان چار کا تذکرہ کیا یہاں اللہ نے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم نے یہ پھل کھایا، جنت سے باہر گئے، تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. ان چار چیزوں میں کھانا تلاش کرنا پڑے گا، اور پینا تلاش کرنا پڑے گا، اور لباس تلاش کرنا پڑے گا، اور رہنے کی جگہ ڈھونڈنا پڑے گا. چار جگہ. فتشقى، تو یہاں شقاوت سے مراد بدبختی آخرت کی نہیں ہے بلکہ دنیا کی مشقت مراد ہے، کیونکہ آخرت کی شقاوت بدبختی تو مومن کے لیے نہیں ہے، تو انبیاء کے واسطے کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک عام مومن کے واسطے ہی نہیں کہا جا سکتا ہے. لہذا یہاں شقاوت سے مراد، امام قرطبی کی رائے یہ ہے دنیا کی مشقت مراد ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک دیکھو تم اس جنت میں پیاسے نہیں ہوتے ہو. لا تظمؤ، ظمأن کے معنی پیاس کے آتے ہیں، ظمأن پیاس. لا تظمؤ پیاسے نہیں ہوتے، فیہا اس جنت میں، ولا تضحیٰ اور تم کو دھوپ بھی نہیں ہوتی. اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ بھوک نہیں لگتی. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى، ان کا بے شک لکا آپ کے لیے ہے، ان یہ کہ لا تجوع، جو کے معنی بھوک، آپ کو بھوک نہیں لگتی، فیہا اس جنت میں، ولا تعرى اور آپ ننگے نہیں ہوتے، یعنی بے لباس نہیں ہوتے. لباس خود بخود تیار ہے. وَأَنَّكَ اور بے شک آپ کو لا تظمؤ فیہا یہاں پیاس نہیں لگتی، ولا تضحیٰ اور نہ دھوپ میں تپتے ہو. یہاں ایک اشکال عام طور سے کیا جاتا ہے کہ اس کھانے کا کیا مزہ جو بھوک کے بغیر کھایا جائے، اس پانی میں کیا مزہ جو پیاس کے بغیر پیا جائے. جنت میں نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ دھوپ لگے گی، تو وہاں کھانے پینے کا مزہ بھی نہیں آئے گا. یہ ایک انسان کا سوال ہے فطری طور پر، لیکن یہاں مراد ایسا نہیں ہے. دنیا میں جب بھوک لگتی ہے تو کھانا فوراً نہیں ملتا، تو بھوک کی تڑپ محسوس ہوتی ہے. وہاں بھوک لگے گی، بھوک لگتے ہی آپ کے لیے جو اشتہا ہوگی تیار ملے گا، تو بھوک کی مشقت جھیلنا نہیں پڑے گا. یہ یہاں کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ بھوک لگے گی ہی نہیں، بھوک لگے گی لیکن بھوک کی مشقت نہیں ہوگی. جیسے ہی بھوک اور اشتہا پیدا ہوگی اور جس چیز کی اشتہا ہوگی وہ چیز حاضر ہوگی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، یہ قرآن نے کہا ہے. جیسے نفس میں اشتہا پیدا ہوگی وہ چیز حاضر ہو جائے گی، تو لہذا بھوک کا مزہ آئے گا. پیاس کا بھی یہی حال ہے، پیاس کی شدت وہاں نہیں ہوگی. دھوپ کا یہ حال ہے کہ وہاں دھوپ تو ہوگی ہی نہیں، سورج نہیں ہوگا وہاں تو. اور بے لباسی کا عالم یہ ہے کہ وہاں انسان کا لباس کبھی اترے گا ہی نہیں. یہ چار نعمتوں کا ذکر کیوں کیا؟ جنت میں تو بہت نعمتیں ہیں، اس لیے کہ آدم کو اس پھل کھانے کے بعد دنیا میں مشقت جھیلنے میں ان چار مشقتوں کو سامنا ہے. چنانچہ امام قرطبی نے لکھا ہے، عجیب انداز سے لکھا ہے، اور وہ واقعہ بہت طویل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے منع کیا تھا، لیکن شیطان نے جب چکما دیا تو یہ نہیں کہا کہ تم خدا کا حکم توڑ دو، میری بات مان جاؤ. نہیں، جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو لالچ میں کرتا. لالچ کیا دیا؟ یہ جو درخت ہے جس سے آپ کو روکا گیا ہے، یہ اس کا نام ہے شجرۃ الخلد. اس کا پھل کھانے سے خلود اور دوام اور ہمیشگی، جاویدگی، یعنی ہمیشہ کا قیام مل جائے گا. ہماری زبان میں جیسے آپ کہتے ہیں ایک عارضی ویزا ہے، ایک مستقل ویزا ہے، گرین کارڈ ہو جائے گا آپ کا. اگر آپ نے یہ پھل درخت کا کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے آپ.
کبھی باہر نہیں جائیں گے، اور اس پر قسمیں کھایا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھی خواہ ہوں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تو قسمیں کھایا، اپنے نصیحت کا دم بھرتا رہا، اس طریقے سے خیر خواہانہ انداز میں کھلا دیا۔ شیطان نے کیسا کہا ہوگا؟ رب کریم اس کو ظاہر فرماتے ہیں، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہا اے آدم کیا میں رہنمائی کر دوں تمہاری ایک ایسے درخت پر جو خلود کا ہے، علی شجرۃ الخلد، جنت کو بھی خلد اسی بات سے کہتے ہیں کہ وہ گھر ہمیشگی کا، ایک بار چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، وہ ملکن، اور ایسی بادشاہت، لا یبلا، جو کبھی ضعیف نہ ہوگی، کبھی پرانی نہ ہوگی، ایسی بادشاہت جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ کہا کہ درخت بتلایا اس نے، فَأَكَلَا مِنْهَا، سو ان دونوں نے اس میں سے کھایا، آدم نے بھی کھایا، حوا نے بھی کھایا، دونوں کے واسطے صیغہ ہے اکلا، ان دونوں نے کھایا، منہا، اس درخت سے، فبدت لہما سوآتہما، پہلا ظہور ہوا، جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو فضلہ نکلتا ہے، فضلہ نکلنے کے لیے بے ستری ہوتی ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں رکھا گیا، یہ جنت کا درخت جس کو روکا گیا تھا کھانے سے، جیسے اس کو کھایا اللہ نے پورا لباس اتار دیا، تو انسان کو بے لباس کرنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ آج اسی کے اشارے پر عورتوں کو بھی برہنہ کیا گیا ہے، بے لباس کیا گیا ہے، عورت کا پردہ چھینا گیا ہے، عورت کے لیے جسم کے کپڑے تنگ کر دیے گئے ہیں، ایسے باریک کپڑے کے جسم جھانکنے لگتا ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ آج گرم ممالک میں مرد اپنے جسم کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن سرد ممالک میں عورتیں بے حجاب ہو جاتی ہیں، بغیر کپڑوں کی ہو جاتی ہیں، تو یہ شیطان کا کام ہے کہ اس نے آدم و حوا کو پہلے بے لباس کیا تھا، اور جتنے بھی آرڈرز آج آتے ہیں بے حیائی کی اور لعنت کی، یہ سب اسی کے نقش قدم پر ہیں۔ فبدت لہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، سوآت سوآتن کی جمع ہے، سو ان سے بنا ہے، سو کے معنی بری، آدمی کتنا ہی گیا گزرا ہو اپنی سطر دوسروں کو دکھانے اور دیکھنے میں ایک برائی محسوس کرتا ہے، فطرت اگر اس کی مت نہیں ہوئی ہے تو فرمایا سوآتہما، ان دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو گئے، اور ایسے موقع پر انسان فطرتاً شرمندہ ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ سطر کو چھپائے، تو وہاں کوئی چیز تھی نہیں، درختوں کے پتوں کو توڑ کر وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے معنی باغ اور ورق کے معنی پتے، اردو میں ورق استعمال ہے، اور تفقہ معنی لگے، یخصفان چپکانے، بعض ترجمہ کرتے ہیں یخصفان کا چپکانے لگے، بعض کہتے ہیں گانٹھنے لگے، یعنی پتے کو توڑ توڑ کر سطر کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے، چپکا کر یا گانٹھ کر، وَتَفِقَا لگے، یخصفانی چھپانے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں سے۔ پہلا اثر کیا ظاہر ہوا؟ ستر ختم ہو گیا، بے ستری آ گئی، لباس چھین لیا گیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، وَعَصَىٰ عصیان اس کا مادہ ہے، نافرمانی جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت طویل بحث ہے، میں اس کا صرف خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ لفظ عصا کے معنی آتے ہیں حکم ٹالنا، نافرمانی کرنا، لیکن رب کریم نے خود کہہ دیا کہ آدم نے حکم ٹالا تو بھول سے، نسیہ کا لفظ آ چکا اوپر، نسیان تو معاف ہے، تو نسیان کی وجہ سے ان کو یاد نہیں رہا کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا تھا، حکم یاد ہی نہیں تھا، تو نسیان کی بنا پر قابل عفو ہے۔ دوسرے یہ واقعہ نبوت کے ظہور سے پہلے کا ہے، اس واسطے قابل عفو ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ رب کریم نے ان کو معاف کر دیا ہے،
اور وہ جو چاہیں معاف کر سکتے ہیں. جب معاف کر دیا ہے رب نے تو پھر ہم کو اس کو کچھ کہنے کا موقع ہی ختم ہو گیا. اور تیسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ عصا بطور تنبیہ کے اور بطور غلظت کے یوں کہا ہے کہ جیسے کوئی آدمی عام انسان غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو غلطی کہتے ہیں، لیکن وہی غلطی کوئی عالم کرتا ہے تو اس پر نکیر سخت ہوتی ہے. اسی واسطے جنید بغدادی کا مقولہ مشہور ہے، فرماتے تھے حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگوں کی جو برائیاں ہیں نیک لوگوں کے واسطے وہ تو عام طور سے آپ جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی نیک آدمی برائی کر دے، مقرب ہے وہ، تو چھوٹا سا بھی اگر عمل ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے دوسروں کے مقابل میں، بہت بڑا. نسیان پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت بڑے ہیں اللہ کے سامنے، اس واسطے اللہ نے اس پہ عتاب فرمایا اور لفظ اسیان سے تشبیہ دیا اس کو. تو نسیان معاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے واسطے اپنے مقرب بندوں کے واسطے اتنی چھوٹی بات کے لیے بھی لفظ اسیان استعمال کیا ہے. تو حکم ٹال دیا. عصا آدم نے حکم ٹال دیا ربہ اپنے رب کا، فغوا پس راستے سے ہٹ گئے. کون سا راستہ تھا؟ جنت میں کھانے پینے رہنے کا راستہ تھا، اس کے کھا لینے سے لباس اتر گیا، جنت سے باہر کر دیے گئے، راستہ بدل گیا. یہ ہے فغوا. اور غوا یغوی کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو گمراہ ہونا، اور گمراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انجام کار جہنم میں پہنچ جائے تو اسے گمراہ کہا جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کے واسطے کیا ایمان والوں کے واسطے بھی ممکن نہیں ہے. اور دوسرے معنی غوا یغوی کے آتے ہیں زندگی کا تلخ ہو جانا، زندگی کا عیش ختم ہو جانا. یہاں دوسرے ہی معنی مراد دیے گئے ہیں کہ حضرت آدم کو اس حکم کے خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں راستے سے اللہ نے ہٹا دیا، یعنی جنت سے باہر کر دیا. اور یہ پیغام دے کے بھیجا، کیا کہا کہ تم دونوں دنیا میں اب جاؤ، دونوں جاؤ. یا تو آدم اور حوا مراد ہیں، امام قرطبی کی رائے یہی ہے. اور بعض نے کہا کہ آدم اور شیطان دونوں دنیا میں جاؤ، تم دونوں باہم دشمن ہیں. یہ تو بالکل ظاہر ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے ہی شیطان کو وہاں سے مردود کر دیا گیا تھا. لہذا یہاں مراد آدم اور حوا ہیں کہ تم دونوں جاؤ، تمہاری اولاد باہم لڑتی رہے گی. اور بیٹوں کا لڑنا ماں باپ کا چین چھین لیتا ہے، سب جانتے ہیں. تو در حقیقت ماں باپ کا چین اور سکون اسی میں ہوتا ہے کہ اولاد باہم مل جل کے رہے. لفظوں کے ساتھ دیکھو، ثم اجتباہ، پھر اللہ نے ان کو چن لیا، یعنی ان کی معذرت کو قبول کر لیا. ان کی معذرت کہاں آئی؟ سورہ اعراف میں آ چکی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرما دی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ اشارہ یہاں ہے. فاجتبا ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا ان کو ان کے رب نے، یعنی ان کی معذرت کو قبول کر لیا. فتاب علیہ، اور ان پر اللہ متوجہ ہوا. فہدی وہدی، اور راہ ہدایت عطا فرمائی. راہ ہدایت کیا ہے؟ دنیا کا راستہ دکھا دیا اللہ، جنت سے باہر دنیا کے اندر بھیج دیا. اور دنیا میں بھیجنے کے بعد پیغام دیا، قال اهبطا منها جميعا، کہا جاؤ اترو اس جنت سے تم سب کے سب. جميعا، جميعا کے معنی سب، اور یہاں سے دو ہی، اهبطا میں دو ہی ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جاؤ. جميعا کیوں کہا؟ صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کی پشت سے پیدا ہونے والے قیامت تک کے سارے انسان اس میں شامل ہیں. اسی واسطے تم دونوں جاؤ، اور وہ تمام ذریت جو تم دونوں سے وابستہ ہے پیدا ہونے کے سلسلے میں، وہ سب کو لے کر جاؤ.
بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ شیطان کا دشمن ہونا تو واضح ہے، لیکن بعض کا بعض دشمن ہے، یعنی آدم کے بیٹوں میں سے آپس میں جنگ ہوتی رہے گی۔ حابیل قابل کی جنگ تو شروع ہو گئی تھی جبھی آدم ہی کے زمانے میں، چلتا ہوا سلسلہ آ رہا ہے، آپس میں قتل ہوا۔ پہلا قتل زمین میں کب ہوا؟ حابیل اور قابیل کا۔ تو یہ کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ دشمنی کیوں ہوئی تھی اس کی وجہ یہاں نہیں، سورہ مائدہ میں آ چکی ہے۔ تو قتل کریں گے، باہم عداوت ہوگی، اور یہ عداوت دنیا کی مشقتوں میں سے ایک مشقت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تم میں سے کسی کے پاس کوئی ہدایت میری جانب سے، فَإِمَّا پس اگر، یہ اما اصل میں انما ہے، فَإِمَّا پس اگر، يَأْتِيَنَّكُم آئے تمہارے پاس، مِّنِّي میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، یعنی کوئی ہدایت نامہ آئے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اپنے اپنے زمانے میں جو بھی ہدایت نامہ آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ پس جو اتباع کرے میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى تو وہ شخص نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں شقی اور بدبخت ہوگا، یعنی بچ گیا، بھٹکنے سے بچ گیا دنیا میں، اور آخرت میں مشقت سے بچ گیا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حوا کے ساتھ بھیج دیا، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت سے گیہوں کے دانے اور چاول کے لیے دھان کے دانے جبریل نے خود لا کر پیش کیا۔ جبریل نے کہا اب تک تو آپ جنت میں کھاتے پیتے تھے، بونے کاٹنے کی مشقت نہیں تھی، اب لیجیے زمین میں یہ لگائیے، ان کو بڑا کرنے کے لیے پانی ڈالیے، اور جب بڑے ہوں تو ان کو کاٹیے، اور گیہوں کو پیس کر روٹی بنائیے۔ اس کے بعد انہوں نے بویا، جوتا، کاٹا، اور جب آٹا تیار ہوا روٹی پکایا۔ روٹی پکانے کے بعد جب لے کر بیٹھے کھانے کے لیے تو ہاتھ سے لقمہ ٹوٹ گیا، روٹی گر گئی، اور جہاں بیٹھے تھے یہ اونچا حصہ تھا، دو پہاڑوں کے بیچ کی جو دراڑ ہوتی ہے وہاں روٹی گر گئی۔ وہاں سے اچھل کے آئے نیچے دوڑ کے، بڑی مشقت کے بعد روٹی کو حاصل کیا۔ کہا آپ کی یہ مشقت صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کی ساری اولاد کی ہے۔ تو ہمیشہ روٹی کی مشقت اور پانی کی مشقت اور لباس کی مشقت اور دھوپ اور چھاؤں سے بچنے کے واسطے مکان کی مشقت، یہ چار باتوں کا ذکر کیا تھا، یہ چاروں لگ گئی، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور لیکن اللہ نے اپنے رحمت سے اس پر اجر رکھا اور فرمایا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، اس مشقت میں جتنا ان کو دخل ہوگا اتنا ہی وہ اجر کے حقدار بنیں گے۔ ہم نے آپ سے واقعہ سنایا تھا جو بخاری میں درج ہے، اسی مشقت کا ذکر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باپ آدم سے کہا تھا اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا کہ پھل کھا لیا تو پھر ہم سب جنت میں پیدا ہوتے، نہ روٹی کی فکر، نہ پانی کی فکر، نہ لباس کی فکر، ایک آپ کی چوک نے ہم سب کو روڈ پہ کر دیا، سب کے سب باہر ہیں۔ بظاہر اپنے دادا سے شکوہ کر رہے تھے، حضرت آدم نے بھرپور جواب دیا، کہا کوئی اور کہتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، ایک ایسا بیٹا ایسی بات کہتا ہے جو صاحب تورات ہے، کتاب کا حامل ہے، اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف رکھتا ہے، کریم اللہ اس کا لقب ہے، کیا تم مجھے ایسی باتوں پر طعنہ دیتے ہو جو میری تیری پیدائش کے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا تھا کہ آدم پھل کھائیں گے، جنت سے باہر جائیں گے، دنیا آباد ہوگی، امتحان کا سلسلہ جاری ہوگا، پھر لوٹ کر تمہیں اپنے گھر میں آنے کی فکر کرنا ہے۔ حدیث کا مضمون پورا ہوا، آگے اس میں تتمہ یہ ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی جائیداد لینے کی فکر کرتا ہے، ہر بیٹا اگر اب کا باپ بادشاہ تھا تو بادشاہ کو چھیننے کی فکر کرتا ہے، ہر لائق بیٹا چاہتا ہے کہ میرے باپ کا موقف مجھ کو حاصل ہو جائے۔ امت محمدیہ کا ہر فرد یہ چاہے گا کہ آدم کا مقام جنت تھا،
میرا وہ گھر مجھے پھر سے ملنا چاہیے، اس کے واسطے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ یہ پیغام دیا ہے حضرت آدم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو کوشش یہ کرنا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وارننگ دی ہے کہ جیسے ہدایت نامہ مان گیا کوئی بندہ تو بھٹکے گا نہیں، نہ گمراہ ہوگا، نہ آخرت میں مشقت میں پڑے گا، لیکن اگر اس نے اعراض کیا ہدایت نامے سے، قرآن کا زمانہ تھا قرآن سے اعراض، تورات کا زمانہ تھا تورات سے اعراض، ہر زمانے کی مقدس کتابوں سے اعراض کیا جس نے، یہ ہے یہاں وَمَنْ أَعْرَضَ، جس نے اعراض کیا عن ذکری، میری یاد سے، بعض نے کہا ذکری سے مراد قرآن، میرے قرآن سے، اور بعض نے کہا ذکر سے مراد ذکر الرسول والی آیت سامنے لیا ہے، اس سے مراد سید الرسول ہے، رسول سے اعراض۔ تو دونوں شکلوں میں کیا ہوا؟ قرآن سے اعراض کرے گا یا صاحب قرآن سے اعراض کرے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی۔ معیشت کے معنی آتے ہیں ذریعہ عیش، جس سے زندگی چلتی ہے، کھانا پینا کپڑا، اور ضنکا کے معنی تنگ۔ اس سے مراد دیا ہے امام قرطبی نے قبر کا عالم، قبر میں تنگی ہوگی۔ جو قرآن سے اور صاحب قرآن سے اعراض کرے گا، قبر میں جب سوال کا جواب پوچھا جائے گا تو وہاں جواب نہیں بنے گا، تو قبر تنگ ہوگی۔ اگر یہی مفہوم ہے تب تو کلام ختم۔ اور اگر اس سے مراد دنیا لی جائے تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے فاسق و فاجر ہیں جن کی معیشت تنگ نہیں ہے، بڑے خوشحال ہیں، بڑے کھاتے پیتے موج میں ہیں، تو ان کے واسطے استدراج اور ڈھیل ہے۔ اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ دنیا کی دولت کا ہونا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دل کی راحت ملنا یہ کمال ہے، دل کا چین ملنا یہ کمال ہے۔ بہت سے مال والے ایسے ہیں جن کو مال کے کم ہونے کی فکر اور بڑھانے کی فکر رات دن بے چین کر کے چھوڑ دیتی ہے، وہ کھاتے نہ پیتے چھوڑ کے مر جاتے، تو ان کی معیشت تنگ ہے، بہت مال ہے لیکن کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، راتوں میں نیند سے محروم ہوتے ہیں وہ۔ لیکن جن کو اللہ کی طرف سے چین اور سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد میں لگنے کی وجہ سے، وہ تو ایک نیند میں صبح کر دیتے ہیں، ایک کرڑ میں صبح ہو جاتی ہے۔ تو اصل یہاں معیشت مراد یہ ہے دل کا سرور، دل کی راحت، تو اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ، اور ہم ان کو اٹھائیں گے یوم القیامت اعمیٰ، اندھا، قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو یہ کیسے اٹھیں گے؟ اندھے اٹھیں گے، آنکھ نہیں ہوگی۔ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے، بھائی قرآن سے اعراض اور صاحب قرآن رسول اللہ سے اعراض، ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں دنیا ہی میں آئیں گے اور جائیں گے۔ ایک مسائل کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور اس کا حل، 10 جلدوں میں، اس میں لکھا ہے جو لوگ اپنی آنکھیں عطیہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری آنکھ ہے، میں مالک ہوں، اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو ان کو اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو مرنے کے بعد جینے کا یقین ہوتا تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے اور آنکھیں کسی کو دے چکے ہیں تو کیسا اٹھیں گے؟ اندھا اٹھیں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی ان کو۔ اگر یہ آنکھ کے بغیر وہاں جینا چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنے اس زندگی میں آنکھ دے کر دیں کسی کو، کہ آنکھیں دے دیں کسی کو، مرنے کے بعد کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس دنیا میں کوئی آنکھ دینے کو تیار نہیں ہے، ہاں مرنے کے بعد دے دینا۔ کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ اب تو ختم، مر گئے، مٹ گئے، مل گئے، اب زندہ ہونا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ قیامت میں کیسا اٹھیں گے؟ اندھے اٹھیں گے، آنکھ نہیں ہوگی ان کی۔ اللہ نے اس آنکھ کو مالک بنا کر نہیں دیا ہے، مستعار دیا ہے، استعمال کر لو۔ آپ اس کو مالک
کی حیثیت سے خرچ کریں گے منع کیا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. خودکشی حرام کیوں ہے؟ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس جان کے جسم کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ مستعار اس کو استعمال کریں. تو یہ لوگ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، رسول سے اعراض کرتے ہیں، ان کا مرنے کے بعد جینے پر، حساب پر یقین نہیں ہے. اس لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ اندھے کھڑے ہوں گے. اب یہ قیامت میں حیرت سے کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قال، وہ کہیں گے ربی، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو تھا آنکھوں والا، دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اگر یہ آنکھیں بانٹ چکا ہے تو کیا کہیں گے؟ میاں تیری آنکھ تو نے خود دے دیا تھا، اب رہو ایسے، رہو بغیر آنکھوں کے. اور اگر آنکھیں نہیں دیا تھا لیکن دل کی آنکھ نہیں کھولا، نہ کتاب کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ قرآن نہ سنت، سب کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، فرمایا اسی طرح آئیں تیرے پاس ہماری آیتیں، ہمارے احکامات، فنسیتها، تم نے اس کو بھلا دیا، تم نے کوئی توجہ نہیں کیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ پیغام رسول اللہ کا ہے. فنسیتها، تم نے اس کو سرد خانے میں ڈال دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج تم بھلا دیے جائے، تمہاری طرف آج کوئی خیال نہیں کیا جائے گا. تم نے کتابوں پر دھیان نہیں دیا، رسول پر توجہ نہیں کی، آج تمہاری طرف توجہ نہیں کی جائے گی. تمہاری نگاہ میں قابل التفات ہماری کتاب نہیں تھی، تمہارا وجود آج قابل التفات نہیں ہے. تنسا، آج تیرا خیال نہ کیا جائے گا. تو قرآن سے اعراض اور نبی سے اعراض قیامت میں ہم کو ایسا بنا دے گا کہ ہماری طرف اللہ توجہ نہیں فرمائے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو قرآن سے اعراض کرے گا اور صاحب قرآن سے اعراض کرے گا. اور یہی بات پیچھے آ چکی ہے آیت نمبر 100 میں کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ اعراض کرنے کا بہت بڑا بوجھ قیامت میں اٹھا کر لائے گا اپنے کندھوں پر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اور دیں گے من اسرفا، جس نے اسراف کیا، حد اطاعت سے آگے بڑھا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایمان نہیں لایا اپنے رب کی آیتوں پر. جو شخص بھی حد اطاعت سے آگے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیتوں پر یقین نہیں لایا، ان تمام کو ہم بدلہ ایسا ہی دیں گے. تمہارے لیے ایک کے واسطے نہیں ہے، یہ قانون اور ضابطہ. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، زیادہ دیر پا ہے. دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابل میں ہلکا ہے، کم وقت کا ہے. آپ کی حیات 100 برس کی ہے، 100 برس کا عذاب ہو سکتا ہے. دنیا کا عذاب انسانوں کا عذاب ہے، مخلوق کا عذاب ہے، خالق کے عذاب کے مقابل میں کم تر ہے. لیکن آخرت کا عذاب سخت ہے، دیر پا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے انسان آخرت میں جب اٹھے گا تو دنیا میں کتنے دن تھا؟ 10 دن تھا. کہے گا 10 دن دنیا میں ہم تھے. اور جو بہت قریب ہوگا وہ کہے گا ہم دنیا میں 1 دن تھے. اور بعض کہیں گے ہم 1 صبح تھے یا 1 شام تھے. یہ سب آیتوں میں موجود ہے. لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، 1 شام تھے یا 1 صبح تھے. تو 1 دن کا قیام، 1 دن کا سزا کا موقع یقیناً ہلکا ہوتا ہے. اور آخرت میں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو وہ عذاب بہت سخت ہوگا، دیر پا ہوگا. اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جو انسان قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے اللہ کی نصیحت سے گریز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائیں گے. یہ کہہ کر سوال کیا رب کریم نے مکے والوں سے، پوچھو کیا ان کی آنکھ کھلنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں
اگر شام کی طرف جاتے ہیں تب بھی، یمن کی طرف جاتے ہیں تب بھی راستے میں ان کے مقامات ہیں جو تباہ کر دیے گئے تھے. کیا ان کی تباہی سے ان کی آنکھیں نہیں کھلی؟ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا نہیں ہدایت ہوئی ان کے لیے؟ یہدی میں کیا نہیں ہدایت دیا ان کو؟ کس نے؟ قرآن نے. بعض نے کہا یہاں مراد قرآن ہے، بعض نے کہا صاحب قرآن ان رسول اللہ کی ذات مراد ہے، اور بعض نے کہا قرآن کریم خود ہادی ہے. کیا اس ہدایت والی کتاب نے ہدایت نہیں کیا؟ کم اہلکنا قبلہم، کتنوں کو ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے، من القرون، جماعتوں کو، گروہوں کو. ملک شام کی طرف جاؤ، راستے میں کتنے ہلاکتیں پڑی ہیں. پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان بستیوں کے مقامات کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو کر پڑے ہیں، یہ انہی کے کھنڈرات میں سے ہو کر گزرتے ہیں. یمشون فی مساکنہم، گزرتے ہیں یہ ان کے رہنے کی جگہوں میں سے. بعض بستیاں تو بالکل قریب ہیں، تو اردن ہے، اردن سے قریب بحر میت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر رکنا بھی منع ہے، تیزی سے گزر جاؤ، یہاں کے پانی کو اپنے آٹے میں استعمال مت کرو، کہیں ان کی طرح ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے. تیز گزرنے کا حکم ہے، روتے ہوئے گزرنے کا حکم ہے، چہروں کو چھپا کر گزرنے کا حکم ہے. یہ تو ان کی بستیوں میں چلتے اور پھرتے ہیں، کیا ان کے کھنڈرات سے ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک، بے شک ان تمام واقعات میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل مندوں کے واسطے کافی دلائل ہیں. نہا اس سے پہلے آ چکا ہے، عقل کے معنی میں آتا ہے. کیوں؟ نہا بنا ہے نہیون سے، جو منع کرے. اگر عقل ہے تو انسان کو منع کرتی ہے. کس سے منع کرتی ہے؟ جو عقل کے خلاف ہوتا. چھت سے کودنے جا رہا ہے، عقل کا ہاتھ پر ٹوٹ جائیں گے، مت کودو. کس نے روکا؟ عقل نے روکا. اسی واسطے عقل کہا، نہا سے عقل مراد دیا ہے. عقل ہے تو انسان کو عقل کہتے کیوں ہیں؟ اصل میں اقال کہتے ہیں جو سر پہ رسی باندھی جاتی ہے. ایک صحابی سے حضور پاک نے کہا گھوڑے کہاں ہیں؟ تو کہا باہر چھوڑ دیا ہوں، توکل تو اللہ، آ کے بیٹھ گئے محفل میں. آپ نے کہا جا کے اس کو پہلے باندھو، اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. تو کیا مطلب ہوا؟ اس اونٹ کو باندھنا. لفظ کیا ہے؟ اعقل. تو عقل انسان کو کیا کرتی ہے؟ باندھ دیتی ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اس واسطے اس کو عقل کہا جاتا ہے. اور جب عقل پر عشق غالب آ جاتا ہے تو اس کو باندھ نہیں سکتا. ہاں، کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر. یہ بے خطر کیوں کودا؟ کیونکہ عقل پر عشق غالب آ گیا تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل کہتے رہی مت کودو جل جاؤ گے، عشق نے کدا دیا. تو جب عشق غالب آ جاتا ہے تو عقل کمتر ہو جاتی ہے. تو عقل کہتے ہیں روکنے والی شے کو. تو نہا کے معنی عقل مندوں کے واسطے نشانی ہے، جو مستقبل پر نگاہ ڈالتے ہیں، فیوچر پلان ڈالتے ہیں، ان کے واسطے نشانیاں موجود ہیں. اور جو اپنے آخرت سے غافل ہیں، جو آگے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں، لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر چلتے ہیں، یہ اسی بھیڑ کے ہو کر رہ جاتے ہیں. یہاں پیغام اللہ کی طرف سے اس رکوع کا الحمدللہ مکمل ہوا. سورۃ طٰہٰ کا ایک رکوع اور باقی ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ ہوگی. دعا کریں.